لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہ دل سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ کے جو اسباق گزرے ہیں اس میں آپ سبھی حضرات نے قرآن کا تعارف اور قرآن کریم کے مقاصد اور قرآن کریم پڑھنا، اس کے فضائل اور قرآن کریم حفظ کرنا کے فضائل، یہ سب آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب آج سے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے فضائل سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اگلے جو ہمارا درس قرآن کا سبق آئے گا انشاءاللہ، اس میں سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوگی۔ تو آپ پہلی بار یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری گزارش آپ سے ہے آپ بالکل شروع سے دیکھتے آئیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پلے لسٹ میں جائیں آپ، اب وہاں آپ کو تفسیر قرآن کا اسباق مل جائیں گے، آپ وہاں سے بالکل دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بالکل آج چلتے اپنے سبق کی طرف سورہ فاتحہ، اور آج کا سبق انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی طبیعت بڑی خوشحال ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کہتے نہیں یہ قرآن اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آج ہم قدر نہیں کریں۔ ہمارے گھر طاقوں میں سجا ہوا رکھا ہے، لیکن بھائی آپ فائدہ اٹھائیں، یہ انمول خزانہ ہے آپ کے لیے، یاد رکھنا قرآن انمول خزانہ ہے۔ تو چلیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ بس گزارش آپ سبھی طرح سے ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو ساتھ میں جوڑیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے۔ آج کے سبق کی طرف آپ نیت کر لیجیے اچھی، میں بھی نیت کرتا ہوں، حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ چلے سورہ فاتحہ، قرآن کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں نا، قرآن جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے۔ تعارف اس کا میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مقام نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی ہے؟ تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں جو سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں، تو پھر اس کی فضیلت بھی ہے، اور اتنی فضیلت ہے کہ اس کے نام بھی رکھے گئے الگ الگ، ٹھیک ہے، اور اتنی فضیلت ہے انشاءاللہ میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کے سامنے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر رکوع اور آیات کی تعداد، یعنی سورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کے وجہ تسمیہ، یعنی اس سورت کے کیا ہم سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، کیا اور بھی اس کے نام ہیں، اور کتنے نام ہیں، وہ کیوں نام رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ سماعت کریں، بتاؤں آپ کو۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ 15 نام ہیں اس کے، کتنے صاحب؟ 15 نام ہیں اس کے سورہ فاتحہ کے، ہم سورہ فاتحہ کے نام جانتے ہیں، اس کے اور 14 نام ہیں، یعنی ملا کر کے اس کے 15 نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا نام فاتحۃ الکتاب۔ نمبر 2،
اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی اسے وہ بھی کہتے ہیں، یعنی سورۃ الحمد ایک نام ہے، دو ہو گئے۔ اب 3 اور 4 جو دو نام ہیں، تو سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اس کا نام ام القرآن، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 4 نام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی، یہ اس کی صورت کے نام ہیں۔ اور 5واں نام اس کا، یہ صورت نماز کی حرکات میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی، السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے، السبع المثانی۔ اب 6 سے 8 تک جو نام 5 نام ہو گئے۔ دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کے وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ البافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، یہ نام ہے اس کے۔ اور آگے یہ 8 ہو گئے، 9 اور 10 شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا نام ہے۔ اب 11 سے 15 5 نام اور سنیں، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ سورہ فاتحہ کی تو بڑی برکت ہے نا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورۃ السوال اور سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 15 نام ہوئے اس کے، آپ نے 15 نام سن لیے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار سن رہے ہوں گے، ارے بھائی آپ ہم سے جڑے رہیں گے نا، آپ کو قرآن کریم سے ایسے ایسے ہیرے جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ واقعی قرآن کریم سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیں گے آپ، اور انشاءاللہ آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ نام ہو گئے۔ چلیں سورہ فاتحہ کی فضائل کی طرف۔ احادیث میں اس صورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، لیکن یہاں پر 4 فضائل بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ فضیلت دیکھیں۔ آج ہمارے نوجوان بھائی یوٹیوب چینل کیا، یوٹیوب ہے کیا؟ یہ اس میں دیکھیں ہمارے نوجوان، ہمیں چاہیے ہم کہ دین کی بات سنیں بھائی، اور خاص کر کے ان حضرات کی سنیں، ٹھیک ہے، جو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہیں، ورنہ آج ہمارے نوجوان بدعقیدوں کی تقریر سنتے ہیں۔ تو ضرورت ہمیں اس وقت ہے کہ
جو اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جو چینل ہیں انہیں ہم سپورٹ کریں، اور ان سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اور ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ، یہ جو الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ 7 آیتیں ہیں، تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں قرآن کریم، یہ تو ایک سورت کی بات ہے نا، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کی جب یہ فضیلت ہے تو پورے قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اسی لیے کہتا ہوں نا، قرآن آپ جس نیت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ تفسیر جس نیت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل تھے، میں نے اس کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ چلیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے تھوڑا اور سمجھ لیں۔ یہ نازل ہوئی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ میں نے مختصر سا تعارف بیان کیا آپ کے، یعنی یہی آنے والا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ترجمہ اس کی تفسیر میں۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، انشاءاللہ آئے گا۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ یعنی آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ آپ کیا سمجھے اس سے؟ میں اگر سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کروں تو کئی ویڈیو بن جائیں گی، ایک نہیں کئی بن جائیں گی، 100 بن جائیں، 200 بن جائیں، 500 بن جائیں۔ بھئی قرآن کی فضیلت ہے۔ اور حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں اگر تفسیر کرنے پہ آ جاؤں سورہ فاتحہ کی، 70 اونٹ بھروا دوں، یعنی 70 اونٹ بھر جائیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے۔ لیکن اسے سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول آپ نقل کرتے ہیں، کس میں؟ فتاوی رضویہ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا، ہر من میں کا یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو حساب سے تقریباً، یعنی اس حساب سے 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ کتنے؟ 25 لاکھ۔ ایک جز دیکھیں، 2 3 4 5 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، تفسیر یعنی یہ تفسیر ہے، 25 لاکھ جز بنتے ہیں سورہ فاتحہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا آپ نے نقل فرمایا فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ تو سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے۔ تو بہرحال چلیں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ شرعی مسائل کو سمجھ لیں ہم۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کریم وہ ہے، قرآن کریم پڑھ کر کے اسے سمجھ کے کئی مفتی ہو گئے، کئی مفسر بن گئے۔ تو کیا آج اگر ہم قرآن کریم پڑھیں یا تفسیر سماعت کریں تو کیا ہم متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے؟ کیا انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ تو کچھ شرعی مسائل، اس میں کچھ مسائل ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بغیر نمازی نہیں ہوگی۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ امام کے پیچھے خاموش رہنا مقتدی کو، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب بہت سنی ہمارے ایسے ہیں جنہیں کچھ بدعقیدہ لوگ ایسی حدیثیں پیش کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی امام قرات کر رہا تم بھی قرات کرو۔ بھائی یہ ذکر تو قرآن کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ بہت بیان، بہت سی اور اس کے حوالے ہیں موجود میرے پاس، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ تو پتہ کیا چلا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام جب قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ اور یہ قرات امام کے پیچھے قرات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے فرمایا سب سے پہلے اور سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو آپ لوگوں میں، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں میں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قراءت کرنا ہمارا قراءت کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو کا انتظار رکھیں، آپ انتظار کریں، اور مصروفیت کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ اپلوڈ وغیرہ ویڈیو کر پاتا ہوں، تو دعا کریں ہمارے لیے اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت اچھا ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ سبھی حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔